ایک عیاش راجا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں کسی بھی خوبصورت استری کو دیکھتا تو اس کے دل میں ہوس پیدا ہوتی کہ اسی کے ساتھ ہی رات گزارنی ہے۔ کئی سالوں بعد اسے ایک پتر پیدا ہوتا ہے جس کی خوشی میں وہ اپنی سلطنت میں ایک دعوت کا پروگرام بناتا ہے، اور اس دعوت میں نوکر سے لے کر قاضی تک، اور قاضی سے لے کر وزیر تک، وزیر سے لے کر پورے ممالک کے بادشاہوں کو اس نے دعوت دی۔ بادشاہ نے جب اس دعوت میں اپنے قاضی کی بیوی کو دیکھا تو اس کے دل میں ہوس پیدا ہو گئی کہ اسی کے ساتھ ہی رات گزارنی ہے۔ جب وہ رات کو سویا تو اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے قاضی کی بیوی کے ساتھ سویا جائے۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ آیا مجھے کچھ خطوط دور دور ممالک میں بھیجنے چاہیے، تو اس لیے اس نے قاضی کو کہا کہ یہ خط دور دور ممالک تک بادشاہوں تک پہنچاؤ۔ تو قاضی باخبر تھا، اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ ادھر بادشاہ اپنی ترکیب میں مگن تھا، اور یہاں پر پرفیوم اور عطر لگانے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر قاضی کے گھر روانہ ہو گیا، اور وہاں پر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ قاضی کی بیوی گیلے بالوں کو سکھا رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ اس کے گھر آیا ہے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے غریب خانے پر کیسے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایسے ہی میں اپنی رعایا کا چکر لگا رہا تھا تو سوچا کہ منتری کے گھر بھی چکر لگا آؤں۔ اس وجہ سے قاضی کی بیوی نے 100 طرح کے کھانے میز پر لگا دیے اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ کھائیے، لیکن بادشاہ تو کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی بری نیت سے قاضی کے گھر آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنی نیت کے بارے میں جب اسے قاضی کی بیوی کو بتایا تو قاضی کی بیوی نے سوچا کہ اب بادشاہ سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور شیر کبھی گندگی میں منہ نہیں مارتا اور نہ ہی کسی کا جوٹا کھاتا ہے۔ تو اس بات نے بادشاہ کو بہت ہی پریشان کر دیا۔ تو اس طرح بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، اور قاضی کی بیوی سے ایسی سمجھداری والی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے معافی مانگی۔ اور دوسری طرف جب قاضی بہت سارا سفر کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ بادشاہ کے دیے ہوئے خطوط تو گھر بھول آیا ہے، اسی لیے اس نے اپنے گھوڑے کو پھر پیچھے کی طرف بھگایا۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ کا گھوڑا اس کے گھر بندھا ہوا ہے۔ جب قاضی نے یہ سب دیکھا تو اس کا خون لبریز ہونے لگا، کیونکہ وہ بادشاہ کے ارادے سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گیا اور گھر جا کر کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اور چپکے سے وہ خطوط لیے اور پھر باہر چلا آیا۔ وہ خطوط لے کر وہ اس ہی کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس بادشاہ کے پاس اس نے خطوط پہنچانے تھے۔ جب واپس آیا تو بادشاہ نے اسے ہیرے اور جواہرات سے بھری ایک صندوق دی۔ وہ صندوق لے کر بیوی کے پاس پہنچا تو بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بادشاہ سلامت نے مجھے انعام دیا۔ یہ سب لینے کے بعد قاضی نے اپنی بیوی کو جا کر اپنے میکے چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ جب وہ اسے لینے نہ گیا تو کئی دنوں بعد اس کی بیوی کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ آپ ہماری بہن کو کیوں نہیں لے جاتے؟ تو اس پر قاضی نے صاف انکار کر دیا، اور لڑکی کے دونوں بھائیوں نے جا کر بادشاہ سے التجا کی، اور اس پر بادشاہ سلامت نے قاضی کو اپنے درگاہ میں بلایا۔ جب قاضی وہاں پر آیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے اسے پھل پھولوں سے لدا ایک باغ دیا تھا جس کو اس نے بگاڑ کر ہمیں دوبارہ واپس کر دیا۔ اس میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا جسے اس نے خراب کر دیا۔ تو بادشاہ نے قاضی سے پوچھا کیا ایسا ہے؟ تو اس پر قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہاں میں نے اس باغ کو بگاڑنے کے بجائے سنوار کر ان کو واپس کر دیا، ان سے پوچھ لیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس باغ کو واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ تو اس پر بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو وہ قاضی نے کہا کہ میں جب سیر و تفریح کے لیے باہر باغ آیا تو وہاں پر میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، اور میں اپنے مارے جانے کے ڈر سے اس لیے اس باغ میں نہیں جاتا۔
تو اس پر بادشاہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ قسم اس خدا کی، تمہارے باغ کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس پر قاضی اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ اس طرح درباریوں کو بھی کسی بات کا کوئی علم نہ ہوا۔ اگر ایسی کہانیاں دوبارہ سننی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔